الحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. جو آیات ربانیہ، آیات قرآنیہ اور جو احادیث مبارکہ عبارات پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ وحدہ لا شریک صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہر قسم کی آفت اور بلا سے محفوظ رکھے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے. سبھی ذوال احترام والاحتشام، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پچھلے جمعۃ المبارک میں نکاح کے آداب، مسائل پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ تعالی العزیز آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ تشنگی جو رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اپنے پاک کلام قرآن کریم کی سورۃ النور 18واں پارہ اور 32ویں آیہ مبارکہ. ارشاد باری تعالیٰ: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ارشاد باری تعالیٰ ہے نکاح کر دو اپنوں میں سے ان کا جو نکاح ہوں، اور اپنے قابل نکاح غلاموں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوان جیسے ہی ہوا اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ بچہ کیا کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان کے نکاح کر دو. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. فقیر ہیں، غریب ہیں، غربت کوئی عیب نہیں ہے، غربت کسی کی اختیاری نہیں ہے. حضرت غربت اگر اختیاری ہوتی تو کون چاہتا میں غریب ہو جاتا؟ اور امیری کوئی اختیاری امر نہیں ہے، یہ بھی میرے اللہ کا فضل ہوتا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے سیانے ذہین لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں اور کئی جاہل ان پڑھ لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. دوسری ایک تو یہ ہو گیا نکاح کی عمر ہو نکاح کرو. پھر 21واں پارہ ہے سورۃ الروم کی آیت بھی 21ویں ہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ: وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ.
اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بندہ کوئی بھی چیز ہے اس کو مسلسل کچھ دیر دیکھے تو اس کی اہمیت، قدر اور اس کی دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن دیکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو میاں بیوی کے اندر کیسی میں نے محبت پیدا کی، کیسی الفت پیدا کی۔ 40 سال گزر جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتاتے نہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت رکھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں۔ حضرت آج نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہو چکا ہے، حالانکہ اس کا الٹ ہے، نکاح ناممکن ہے اسلام کے اندر، زنا اسلام کے اندر ناممکن ہے اور نکاح انتہائی آسان ہے۔ زنا ناممکن ہے، گناہ ہے، عیب ہے، شرمندگی ہے۔ نکاح اللہ کے حبیب کی سنت ہے، اللہ کا کرم ہے، آپس میں محبت ہے، الفت ہے۔ جس دن قبلہ ہم نے ان کی غیر شرعی رسومات کو دور کر دیا، نکاح آسان۔ جو آپ نے 5 لاکھ روپیہ، 7 لاکھ روپیہ آپ نے حال والوں کو دینا ہے، وہ 7 لاکھ روپیہ حکمین کے اندر دے دو۔ جو آپ نے 2 لاکھ روپیہ کھانے کا دینا ہے وہ ادھر نہیں دیا جا سکتا۔ جو مہندیوں پر، جو جوڑوں کے اوپر، اب تو نئے تماشے آ گئے جی، دلہن کے لیے پین الگ، دلہے کے لیے پین الگ، ان کی سیٹیں الگ، ان کی سیٹیں الگ، وکھرے تماشے جناب، عجیب۔ وہ جو لاکھوں روپیہ وہاں پر ضائع کر دیا جاتا ہے وہ بچی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر یہ ساری رسومات جو بالکل غیر شرعی رسومات ہیں، ان تمام غیر شرعی رسومات کو اگر ہٹا کر کے شریعت کے مطابق اگر مسجد میں آ کے نکاح کروایا جائے، ایمان سے بتائیے کہ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے میرے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، کہ یہ چیز نگاہ کو نیچا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کہ روزہ خواہشات نفسانی کو دباتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ قبلہ یہ ہے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے قبلہ کہ 40 سال کا بھی ہو گیا نا بندہ، 40 سال پر عمر بھی کامل ہو گئی، عقل بھی کامل ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے۔ 40 سال کا بھی ہو گیا نا جی، وہ اپنے آپ کو بچہ ہی سمجھتا ہے، میں تو ابھی بچہ ہوں جی، میں تو ابھی بچہ ہوں، ابھی میرے ماں باپ میرے سر پہ ہیں، ابھی میں سارا سلسلہ انہی کے سر پہ چلا۔ اور جیسے تو بالغ ہوا تیری ذمہ داریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ہمارے ہاں تو جناب سارے معاملات آخر تک اماں جی کر کے دیتی ہیں، بچوں کو کبھی محنت کرنی سکھائی ہی نہیں۔ بچوں کو، بچے سکول جاتے نا جی، کبھی ان سے ماں باپ یہ نہیں کہتے چلو اپنی جوتی صاف کرو، چلو اپنا یونیفارم تیار کرو، چلو اس کو استری مارو، چلو اپنا بیگ تیار کرو۔ نا بیگ بھی امی جی تیار کر رہی ہیں، جوتا بھی امی جی تیار کر رہی ہیں، کپڑے بھی امی جی استری کر رہی ہیں، تیار بھی اماں جی کر رہی ہیں۔ ہاں جی، وہ بچپن سے ہی اس کو نا ہڈ حرام بنا دیا کہ بیٹا کام کرنا ہی نہیں۔ پھر بڑے بھی ہو جائیں نا تو کہیں میں نے تو ساری زندگی کام کیا نہیں، اب میں تھک جاتا ہوں۔ جوانی تو تھک جاتا ہوں تو عملہ نہیں، باقی ساری زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ابھی بھی اگر حضرت چلو 15 سال ہو گئے، 16 ہو گئے، 18 ہو گئے، ختم ہو گئی گل یار۔ 18 تک تو ہر کوئی جڑا نا جی ماڑے تو ماڑا بھی جڑا ہے
وہ جوان ہو جاتا ہے یار، تو جاؤ نکلو یار، اپنا کام کرو، اپنی زندگیاں کرو، اپنی محنت لگاؤ، محنت لگا کے کماؤ. ماں باپ کے سر پہ آ کے تم بوجھ بن کے بیٹھ گئے ہو، 50 سال عمریں ہو گئی ہیں، اب بیٹے بوجھ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. حال ہی تک بھی شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر بھی ابا جی تسی ابا جی وہ ساڈے نال تھوڑا جہا تعاون کرو نا. وہ ابے دی ہڈیاں کڑیاں کو چوسنیاں جے. جوان ہو کے نکلو، اپنا باہر کام کرو، کام کر کے اپنا بھی پیٹ پالو تو دوسرے دی بھی مدد کرو. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک سے روایت، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی. جب بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ دین میں فساد کی بڑی 2 وجہ ہیں، ایک شرمگاہ اور دوسرا پیٹ. 2 بڑی وجوہات ہیں. یہ شعب الایمان کے اندر روایت موجود ہے. ساڑے وہ بابے ہوری کہندے سن، پتر پیٹ تو عرش ہے ہیٹ، پیٹ تو عرش ہے. قرآن بھی کہتا ہے، او ظالموں جو غریبوں کا حق کھا گئے، یتیموں کا حق کھا گئے، مسکینوں کا حق کھا گئے ہو، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں تم آگ بھر رہے ہو. کتنی دیر ہے حضرت صاحب، میں اسی لاہور کا رہنے والا ہوں، میرا آبائی علاقہ بھی یہی ہے، میری پیدائش بھی یہیں کی ہے، میری تعلیم بھی یہیں کی، سارا کچھ یہیں کا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی یہیں کا ہے. حضرت 17ویں سال میں نہیں 15ویں سال میں مدرس لگ گیا تھا، تدریس شروع کر دی تھی. ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں. اچھا 15واں سال ہے جوانی کا، پڑھ بھی لیا، پڑھا بھی لیا، ہوش جیسے سنبھالی، قرآن سیکھا، حفظ کیا، تجوید سیکھی، درس نظامی مکمل کیا، تخصص مکمل کیا. یہ ساری ساتھ دنیاوی تعلیم پڑھتے رہے، ساتھ پڑھاتے رہے، ساتھ پڑھتے رہے، ساتھ پڑھاتے رہے، سارے معاملات کرتے رہے. حضرت آپ اندازہ کیجئے، اس وقت سے لے کر کے آج تک اپنے باپ سے، اپنی ماں سے 1 روپیہ نہیں لیا. 30 سال گزر گئے، 45 سال کی عمر ہے میری. 15ویں سال میں کمانا شروع کیا. 15ویں سال کے بعد 1 روپیہ نہ اپنی ماں سے لیا، نہ اپنے باپ سے لیا. میرے بچے بھی ہیں، 5 میرے بچے ہیں، 6ٹھی بیگم ہے، 7واں میں خود ہوں، 7 بندوں کے نظام چلا رہے ہیں. 1 روپیہ ان سے نہیں لیا. وہ انسان کے بچے ہیں یار، محنت کریں گے، کمائیں گے، خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے. اگر میں اس سے بھی لوں، اس سے بھی لوں، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماما ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی لے لوں، اس سے بھی میں تو پھر مکان بھی بنا لوں، کوٹھیاں بھی بنا لوں. لیکن ایسے پیسے کے اوپر لعنت ہے، ایسے پیسے کے اوپر لعنت ہے کہ باوجود سارے میرے اعضاء سلامت ہونے کے، میں محنت کر کے نہیں کھا رہا، بھیک مانگ کے کھا رہا ہوں. محنت کر کے میں نہیں کھا رہا. وہ شرم آ کے ڈوب کے مر جانا چاہیے مجھے. حضرت آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، پٹھانوں کی اور بات کوئی اچھی ہو نہ ہو، وہ ایک کام شروع سے ہی بچے کو سکھا دیتے، چلو بچپن سے ہی محنت کرو، چلو. وہ کچھ بھی نہ ہونا تو وہ ہاتھ میں توڑا پکڑوا دیتے، چلو گند اٹھا، چل محنت کر. وہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ الگ بات ہے، لیکن کاروباری ٹکاک ہیں وہ. ان کے ماں باپ نے بچپن سے ہی ان کو محنت کرنا سکھائی، ان کو محنت کرنا سکھائی. وہ بھیک نہیں مانگتے. آپ کو پٹھان کبھی بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. میں نے نہیں دیکھا کہ پٹھان کبھی بھیک مانگتا ہو. ان کے لیے ڈوب کے مر جانا یہ ان کے لیے قبول ہے، لیکن بھیک مانگنا ان کے لیے قابل قبول نہیں. یہ پٹھانوں کی شکل میں بھیک مانگ رہے ہوتے، یہ پٹھان نہیں، افغانی حرام خور. یہ افغانی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پر سارا بدنام کیا. نسلوں کی صورت میں بے نسلیں یہاں پہ گھسے بیٹھے. میں پڑھاتا تھا مدرسے کے اندر نا جی، 6 افغانی آئے. ایک باپ تھا ان کا 7واں، اور 6 آپس میں، وہ 3 کزن تھے، 3 بیٹے تھے. باپ کی اور بیٹے کی لڑائی ہو گئی. یہ فارسی بولتے ہیں. اچھا جی، میں نے ان کی لڑائی چھڑوائی، اور دفعہ جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے چلو. رات 2 بجے شور مچ گیا، او قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل ہو، قتل ہو، شور مچ گیا. وہ جناب بکرا ذبح کرنے والی ہماری نا بڑی چھری ہوتی ہے، مدرسے میں بکرے آتے، بڑی چھری ہوتی. وہ رات کو بیٹا اٹھا کے نا جی اپنے باپ کو نیچے لٹا کے گلے پہ چھری رکھ کے کہتا، ذبح کنی، ذبح کنی، ذبح کنی، کرا ذبح تینوں، ذبح کرا تینوں، کرا ذبح. یہ تو اتنی ظالم قوم ہے، اپنے باپ کو نیچے لٹا کے گلوں پہ چھری رکھ دیتی ہے.
انہوں نے بدنام کر دیا یار آ کے یہاں پر. یہ جتنے بھی بم دھماکے ہیں, جتنے بھی خودکش حملے, یہ سارے ظالم کے بچے کر. ورنہ نسلی پٹھان ہے, اوئے ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب وہ بھیک مانگ جائے. نہ محنت کریں گے, پڑھا لکھا ہو پٹھان نہ ہو, کاروباری ٹکا کے ہوگا, کاروبار اس کو کرنا آتا ہے. ہم ان کا جتنا مرضی مذاق اڑائیں, لیکن اللہ کی قسم ان کی یہ روایت مجھے بڑی پسند ہے. وہ اپنے بچوں کو بھکاری نہیں بناتے, اپنے بچوں کو کاروباری بناتے ہیں. ان کا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے, کاروبار سیکھے گا, کام کرنا سیکھے گا, محنت کرنا سیکھے گا. ہر شعبے کے اندر, مزدوری کے اندر دیکھو آپ کو پٹھان ملیں گے. آپ کو ان معاملات, مستری کے کام دیکھو, موٹر سائیکل والا کام دیکھو, کوئی بھی کام دیکھو, کوئی بھی کام دیکھ لو, آپ کو پٹھان کے بچے نظر آئیں گے. کیوں نظر آئیں گے؟ وہ محنتی لوگ ہیں نا جی. آپ کو پنجابی نظر نہیں آئیں گے. زیادہ تر بھکاری آپ کو پنجابی نظر آئے گا, کیونکہ ساری زندگی ماں باپ نے کام کرنا تو سکھایا نہیں. میرا پتر سویا ہوا ہے, میں خود ہی اس کی جوتی صاف کر دیتی ہوں, میں اس کے کپڑے استری کر دیتی ہوں, میں اس کا بیگ تیار کر دیتی ہوں. ساری زندگی تو تم نے اس کو پھمڑ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو محنت شروع سے بچپن سے کرنا سکھاؤ. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ اسکول جاتا تھا نا جی, اسکول سے واپس گھر نہیں آتا تھا, اس کو دکان پہ بٹھاتا تھا, چل اعتبار کے کاروبار سیکھ چل. یہ بچہ بیٹھا ہوا الحمدللہ, وہاں پہ سو جاتا تھا, یہ دکان پہ سو جاتا تھا. مجھے لوگ آ کے کہتے تھے قاری صاحب کیا کر رہے ہیں آپ, بچے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, سارا دن یہ اسکول پڑھتا ہے, اس کے بعد آپ اس کو دکان پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا بابو آج نہیں, جوانی میں جا کے دیکھنا اس کا کیا اثر نکلتا ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پہ سو جاتا ہے نا, میری نظر کے سامنے ہے نا, کام کر رہے ہیں نا, کاروبار کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے سیکھے, کیوں نہیں سیکھتا؟ ساری زندگی حضرت بھوکا نہیں مرے گا, کیونکہ بچپن سے اس کی ہڈیوں کے اندر ہم نے محنت ٹھوس کے ڈال دی. اور بچپن کے اندر ہمارے جو ماں باپ ہیں اکثریت, وہ اپنے بیٹے کو بھومن بنا کے رکھ دیتے, سرکس کا شیر بنا دیتے ہیں, سرکس کا شیر بناتے ہیں. ہوتے شیر ہیں. اچھا جب لڑائی ہوتی نا, دھمکی بھی کیا دیتے, میں اپنے ابو کو بلا لوں گا, میں اپنے ابو کو بلا لوں گا. تیرے اندر کیا دم ہے, میں اپنے ابو کو بلا لوں گا, تو دس تو کی ہے ہاں جی. میں اپنے ابو سے کہہ کے, میں اپنے پاپا سے کہہ کے آپ کو پکڑوا دوں گا. ایڈا تو ببر شے. سرکس ایک زمانے میں چلتا تھا, آپ کو یاد ہو, سرکس چلتا تھا. سرکس کے اندر نا شیر ہوتے تھے, میں نے یہ خود دیکھا ہے. ایک ہنٹر والا ہوتا تھا, ہنٹر والا, وہ شیروں کو سنبھالتا تھا ایسے. 5-7 شیر جو ہے نا جی, وہ سارے ہنٹر کے ساتھ ان کو کہتا تھا بیٹھ جاؤ, شیر بیٹھ جاتے تھے. یہ جو نواب لوگ ہیں نا جی, نواب لوگ جو اپنے بیٹوں کو تلیدہ پھومڑ بنا کے رکھ دیں, یہ ان کے لیے خاص طور پر بات ہے. ان کو سنانا کہ تم اپنے اولاد کو کیا بنا رہے ہو, سرکس کا شیر بنا رہے ہو یا محنتی مشقتی نوجوان بنا رہے ہو. اچھا جی, سرکس کا دور ختم ہو گیا جی, اب سرکس کہیں نہیں لگتا. شیر کو پالنا آسان ہے نہیں ہے. شیر روزانہ جناب وہ گوشت کھاتا ہے. سرکس والوں نے کہا کہ یار ہم تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے تمام سرکس کے شیروں کو جنگل میں چھوڑ دیا. کہا یار چھوڑ دیتے ہیں, جنگل میں خود ہی جو ہے وہ شکار کر لیا کریں گے اور کھا لیا کریں گے. جس شیر نے ساری زندگی مار کے کھانی سیکھی نہیں, اس کو اچانک آپ جنگل میں چھوڑ دیں, وہ کیا ہوگا؟ وہ شکار تو نہیں کر سکتا. جنگل کے اندر کتے بھی ہوتے ہیں, بھیڑیے, لدڑ, اور یہ جو ہے نا جی ہائناس, ہاں جی, یہ بھی ہوتے ہیں. بڑی خوفناک کتے کی نسل ہے یہ. وہ کتوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے سرکس کے شیر ہیں, ان کو شکار بھی نہیں کرنا آتا. وہ تمام جنگل کے کتوں نے گھیرا ڈالا سرکس کے شیروں کو, ان کو چیر پھاڑ کے اور کھا گئے. آپ جب تک ہیں, آپ کا مال ہے, آپ کی اولاد جناب اس وقت تک تو موج کرتی رہے گی, انجوائے کرتی رہے گی. حضرت جس دن آپ کی آنکھ بند ہو گئی, اس کے بعد یہ جنگل کے کتے آپ کے یہ سرکس کے شیروں کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. یہ پھر سروائیو نہیں کرنے والے. ان کے اوپر تھوڑی سی مشکل آئی, انہوں نے باں کر کے ختم ہو جانا. نوجوان, آج کا نوجوان سب سے زیادہ خودکشیاں کر رہا ہے. آج کا نوجوان, مجھے فلانی لڑکی سے پیار ہو گیا, ہائے وہ مجھے نہیں ملی, زہر کھا گیا مر گیا, گڈی تھلے آ گیا مر گیا, فٹے منہ تیرا
ہے بے شرم آدمی، یہ مردانگی ہے، یہ مردانگی؟ میں نے اتنا پڑھا مجھے نوکری نہیں ملی۔ نوکری تمہیں چاہیے نوابوں والی؟ ہر ایک کی قسمت میں نوابی نہیں ہوتی۔ بس جناب زہر کھادا مر گیا۔ وہ تہاڈی جوانیاں کی جوانیاں تہاڈیاں کہڑے پاسے جا رہے ہو؟ کی سوچ لے کے بیٹھے ہو؟ یہ نوجوان طبقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت جی پیٹ تو ہر شے ہیٹ، حرام خوروں کے لیے جملہ ٹھیک ہے، لیکن ایماندار کے لیے یہ ساری جسم بھی اللہ رسول کا، یہ پیٹ بھی اللہ رسول کے واسطے، اور شرمگاہیں بھی اللہ رسول کے واسطے۔ سب کچھ جو اللہ رسول حکم دیں گے ہم اسی طرح عمل کریں گے۔ اللہ رسول نے کہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، نکاح کر کے انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے۔ حلال کھانا ہے ہم حلال ہی انشاءاللہ کھائیں گے۔ ہمارے پاس اگر یہ چیزیں کرنے کو نہیں تو اللہ رسول کا حکم ہے روزے رکھ لیا کرو، تمہاری خواہشات نفس کو یہ دبا دے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد بندے کے نصیب میں اور رزق بیگم کے نصیب میں رکھ دیا۔ ایک بندہ آیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے ہیں آقا کریم علیہ السلام، کوئی حال ارشاد فرما دے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کر لے۔ وہ غربت اور بڑھ گئی، فرمایا ایک اور کر لے۔ غربت اور بڑھ گئی، فرمایا ایک اور کر لے۔ تیسرا نکاح کیا، اللہ نے رزق کھول دیا۔ رزق کھل جاتا ہے۔ شکر کرنے والی بیوی آپ کے گھر میں آ گئی، قبلہ دنیا بھی آباد ہو گئی، جنت بھی آباد ہو گئی آپ کی۔ اور نشکری بیوی آ گئی نا تو خزانوں کے بھی مالک ہیں نا آپ برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، چھٹی کھلی والی سب ختم۔ اچھی بیوی آئی، آپ کی دین بھی، آپ کی دنیا بھی، آپ کا دین بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ ظاہر بھی، بات عین سبحان اللہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہیں پر کوئی گندی عورت متھے لگ گئی، انا للہ و انا، دنیا بھی جہنم، آخرت بھی برباد، دین بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ پہلا اس کا مال، دوسرا خاندان، تیسرا حسن و جمال، چوتھا اس کی دینداری۔ تم دینداری کو اختیار کرنا۔ نیک عورت آئے گی نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ ہماری مائیں، ہماری بڑیاں دادیاں نانیاں یہ زیادہ پڑھی لکھی خواتین نہیں تھی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی شکر گزار تھی۔ ہاں وہ لوگ شکر گزار تھے اللہ کے، وہ ساری زندگی شکر میں گزار دیتی تھیں۔ اللہ کا کرم، اللہ تیرا شکر، نماز پڑھ لی، شکر ادا کر دی۔ آج کل کے نوجوان کو ہم یہ بتائیں نا کہ ہمارے بڑوں نے کیسے کیسے وقت گزارا، وہ نمک کے پانی میں ڈال کے بس اسی سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے، اچار کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے۔ تو آج کا نوجوان تھوڑا سا پریشان ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن؟ ہم تو جب تک 3 4 سالن نو ہمیں روٹی نہیں قبول ہوتی۔ اس دور میں کوئی پیپسی برگر کوئی نہیں تھی، لسی کا گلاس ہوتا تھا، روٹی ہوتی تھی زندہ باد، چائے کا کپ ہوتا تھا، روٹی ہوتی تھی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چلو جی بس یہ پوری سارا کچھ ہوتا تھا۔ چائے کے کپ کے ساتھ روٹی ہو گئی یا لسی کے گلاس کے ساتھ روٹی ہو گئی، لسی بھی نمکین لسی، لسی بھی نمکین لسی، میٹھی والی نہیں، یہ جو دکانوں میں اتنی موٹی موٹی لسی ملتی وہ نہیں، ہمیں ہلکا سا جو ہے دودھ بیچ میں، باقی نمک اور پانی دبا کے، اس سے وقت گزر جاتا تھا۔ اور میں کہتا ہوں وہ جو لسی کا گلاس پی کے گزارا کرنے والے تھے، وہ جو چائے کے کپ کے ساتھ روٹی کھانے والے تھے، وہ اچار کے، وہ آج کل ہماری نسل سے زیادہ کامیاب لوگ ہیں۔ انہوں نے گھر بھی بنائے، سارا کچھ بنایا، کیوں؟ ان کی بیویاں دیندار تھیں، ان کے جو ہم سفر ساتھی تھے وہ شکر گزار تھے۔ اور آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا جو ہے ہمارا ساتھی، ہمارا جو ہے پارٹنر، ہماری بیوی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ دیگر ہزاروں اسباب۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالح۔ دنیا ایک مال ہے اور دنیا کا بہترین مال نیک عورت، نیک بیوی ہے۔ دنیا کی، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، دنیا یہ مال ہے اور اس کا سب سے بہترین مال کیا ہے؟ نیک بیوی۔
بندہ پریشان ہو جائے، بندہ ڈسہارٹ ہو جائے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں آپ گھبراتے ہو، مجھے جس حال میں رکھو گے میں رکھنے والی ہوں، اللہ انشاءاللہ کرم کر دے گا، اللہ آسانیاں کر دے. حضرت وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اور اگر کپتی عورت متھے لگ جائے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ معاف کرو، میں جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں مینوں تے سکھ ملیا ہی نہیں، مینوں تو دتا کی، میں نے سارا کچھ لے کے بھی مینوں تو دتا کی ہے. وہ سارا دن کس کے لیے کرتا ہے بندہ، محنت کس کے لیے، بیگم کے لیے، بچوں کے لیے. ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو گھر میں بٹھا کر بادشاہوں کی طرح ان کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے. ذرا دنیا میں باہر نکل کے دیکھو نا جی، جناب اگلے دی بچیاں بھی کام کر رہی ہیں، اگلے بچے بھی کام کر رہے ہیں، انہاں دی بڑھیاں بھی نوکر نے، وہ بھی نوکر نے، سارا زمانہ انہاں دا نوکری تے لگے ہوئے ہے، پھر بھی پوری نہیں پیندی انہاں نوں. ہمارے ہاں یہ معاشرہ ہے، ہمارے نہ ماں باپ کو کہیں گھر سے نکالتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو نکالتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کل متاع الدنیا قلیل. صوفیہ کرام فرماتے ہیں دنیا دین سے مل جائے تو لازوال دولت ہے، قطرے کو ہزار قطرے میں دریا سے مل جائے تو طغیانی سب کچھ اس میں آ جاتی ہے اور خطرات سے باہر ہو جاتا ہے. نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسی ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لائے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، ورنہ زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا. حضرت دیندار آدمی خود بھی اپنی شرم رکھتا ہے اور دوسروں کی بھی حیا کرتا ہے. دنیا دار کو کبھی زندگی میں سکھایا ہی نہیں گیا ادب کس چڑیا کا نام ہے، ادب کس چڑیا کا نام ہے، یہ کبھی نہیں سکھایا گیا. ماں باپ کا احترام، بڑے بہن بھائیوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، پھر مرشد کا احترام، ماں باپ کا احترام، یہ سارا کچھ دنیا کے کسی نصاب میں نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ، پہلی کلاس سے لے کر آپ کے پی ایچ ڈی تک کہیں پر کسی نصاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں تو بتا دو مجھے کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. یہ دو جملے پلے گروپ کی کتاب سے لے کر پی ایچ ڈی کی کتابوں تک مجھے دکھا دو. یہ آپ کو سوائے اسلام کی کوئی اور سبق نہیں دے گا. تیرے ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور تیرے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ دو جملے میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے آپ کو. یہ دو جملے آپ کو صرف اسلام ہی سکھائے گا، کسی کتاب دنیا کی، پورا چیلنج ہے جی. جب تک میری سانس ہے یہ دو جملے آپ مجھے کسی کتاب کے اندر دکھا دیں. آپ کے اسکولوں کے اندر تو آکسفورڈ کا وہ پڑھایا جاتا ہے نصاب، آپ کے اسکولوں کے اندر تو دنیا کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، دین کا اس میں کیا تعلق ہے؟ یہ جملہ آپ کو اسلام دے گا. تیری ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تیرا باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. میں نے یہ ایسے بات نہیں کی، میرا یہ چیلنج ہے. پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی تک 15 16 17 18 کلاسہ تک کہیں پر مجھے یہ دو جملے دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. نیک آدمی خود بھی اپنی حیا رکھتا ہے، دوسروں کو بھی حیا کرتا ہے، خود بھی شرم رکھتا ہے، دوسروں کو بھی شرم رکھتا ہے. اب اکثر ساتھی آ گئے، میں آپ کو عرض کر دوں، بڑا اہم ہمارے نکاحوں کے اندر بڑا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے حق مہر کا. لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں حق مہر کے معاملے میں. یہ مسئلہ آپ نے خود بھی غور سے سماعت فرمانا ہے اور آپ نے آگے بھی بتانا ہے. حق مہر کی 3 موٹی قسمیں. پہلی قسم سنو. ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو شادی پر لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں، مگر حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں حق مہر شرعی باندھ دیجئے، شرعی حق مہر کیجئے. اور ان کی سوچ میں ہوتا ہے جی شرعی حق مہر ہے 32 روپے 8 آنے، یہ شرعی حق مہر. یہ کسی زمانے میں تھا، آج سے تقریباً 55 سال پہلے، آج سے 55 سال پہلے یہ حق مہر تھا. 55 سال پہلے روپے کی قیمت کیا تھی؟
اس کی قدر کیا تھی، آج روپے کی قدر کیا ہے، آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ یہ کسی عالم دین نے پرانے دور کے اندر چاندی کے حساب لگانے کے بعد جو اس وقت سکہ رائج الوقت بنا تھا اس کے مطابق حساب بنایا تھا، اور وہی آج تک چلا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو نیا حساب کرنا سکھا دیتے ہیں، آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی مثال کس کی ہے حق مہر کی؟ سب سے بڑی مثال کس کی دی جا سکتی ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام میں سب سے مضبوط اور سب سے ایتھنٹک مثال کس کی ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مذکورہ 12 تفصیلات کے مطابق 10 درہم چاندی کا وزن، 10 درہم کم از کم یہ حق مہر، اور یہ چاندی کے ہوا کرتے تھے، اور چاندی کا وزن 3.76 تولے بنتا ہے، جس کی قیمت تقریباً 12,255 روپے بنتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم بیان فرمائی ہے۔ حضور نے کم از کم چاندی کی مقدار، یعنی سادہ لفظوں میں 4 تولے چاندی کم از کم حق مہر ہونا چاہیے جی، 4 تولے چاندی کی قیمت، یہ کم از کم کی بات کر رہے ہیں۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو حق مہر آپ نے اپنی ازواج کو دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جو حق مہر دیا وہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نصف اوقیہ فتلک 500 درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہتی ہیں کہ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف اوقیہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حق مہر دیا، اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ ایک اوقیہ کتنے درہم کا؟ 40 درہم کا۔ اس لیے اس کا آدھا جو بنے گا 12.5 اوقیہ، کل 500 درہم، کل 500 درہم۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی بیویوں کو کم از کم 500 درہم حق مہر دیا ہے۔ یہ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر۔ درہم چاندی کا ایک ساسانی سکہ تھا جو عرب میں مروج تھا، اس کا وزن 2.5 ماشے چاندی تھا۔ اس حساب سے 500 درہم چاندی کا وزن تقریباً بنتا ہے 187.1 تولہ۔ 26 نومبر یعنی پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو یہ بیٹھ کے میں نے حساب سارا لکھا تھا۔ پاکستان میں 1 تولے چاندی کی قیمت تھی 3,259 روپے۔ پچھلے مہینے 26 تاریخ کو چاندی کی قیمت تھی 3,259 روپے۔ تو آپ اس حساب سے 188 تولے چاندی کی قیمت بنتا ہے جی حق مہر، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا۔ پاکستانی روپوں کے اندر 6,12,692 روپے بنتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو دیا 6,12,692 روپے۔ سادہ لفظوں میں 188 تولے چاندی حضور نے اپنی ازواج کو حق مہر دیا۔ اب بتاؤ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ اب آپ لوگ بتائیں کہاں پہ کھڑے؟ یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ باحوالہ آپ کو میں نے بات کی۔ آج آپ نکالنا چاہیں گے نا جی، تو چاندی کا آج کا ریٹ لے لیں، 188 تولے کے ساتھ ضرب مار دیں اس کی قیمت کو، آپ کو جواب مل جائے گا کتنا شرعی حق مہر ہے جو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنی جو ہے بچیوں کا حق مہر کتنا رکھیں، تو کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ کم از کم کی بات کر رہا ہوں، کم از کم کی بات کر رہا ہوں۔ وہ 4 تولے چاندی، 4 تولے چاندی کی جو قیمت بنے گی وہ آپ اپنی بھی کم از کم رکھے جی۔ حضرت میں تو یہ گزارش کرتا ہوں 5 لاکھ روپے حال والوں کو دینے کی بجائے نا وہی 5 لاکھ روپے بچی کا حق مہر دے دو۔ وہ حق میں وہ جو حال والے نا جی
9:30 पौने 10 बजे तो आज लेटा बंद, चलो जी निकलो 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 निकलो। वो 5 लाख रुपए उधर देने की बजाय ना, वो 5 लाख रुपए उनको दो, बच्ची तुम्हारी खुश होकर 4 महीने जड़े ने जी तुहाडा बच्चा खुश होकर 4 महीने सोने जा वक्त गुजार ले। हाल वाले ने दे के आ गए हो, की कर लिया जी। बड़े बड़े हालों के अंदर की गई शादियां मैंने कामयाब होती नहीं देखी। मस्जिदों के अंदर बैठे हुए निकाह जो किए गए थे वो मैंने सारी जिंदगी उनको निभाते हुए देखा है। हक मेहर कम अज कम कितना होना चाहिए? और यार मैंने अभी आपको बताया 4 तोले चांदी कम अज कम की बात हो रही है। 4 तोले चांदी की कीमत। हाँ ये सारे ज़हन में रखो। ये जो मौलवी ने मुसीबत पा देना ना, शरई हक मेहर लिखो जी, शरई हक मेहर लिखो जी, शरई लिखो, ये तुसी भी याद करो ना जी। कम अज कम हक मेहर की कितनी मिकदार होनी चाहिए? 4 तोले चांदी। ये सारे समझो। हजरत शेर शायरी ना भी हुई ना जुमा हो जाएगा, लेकिन अगर ना समझ में आया ना तो हम दोनों का बेड़ा कर को। एक बात भी आप यहाँ से समझ गए, मेरे लिए भी बाइस निजात है, आपके लिए भी बाइस निजात है। मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। कम अज कम हक मेहर की मिकदार कितनी होनी चाहिए? सारे एक दफ़ा बोल लो ताकि हमारे दिमाग इसको याद कर। अल्लाह थोड़ी खैर करे। ओ जोर मैं तो जनाब पूरा हिसाब ला के दस रहे जनाब। एनपुर ये असल में बनती है 3.76 तोले। एहतियातन हमने ऊपर जो है ना जी 24 ग्राम ऊपर रखा है प्रोग्राम, हमाशे ऊपर रखा है प्रोग्राम। कम अज़ कम 4 तोले चांदी की कीमत ये हक मेहर है। ये गरीब से गरीब बंदे की बात हो रही है। कायनात के सबसे अमीर मेरे सोने आका जी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी, आप सरकार ने अपनी अज़वाज का कितना हक मेहर अता फरमाया? 188 तोले चांदी। 188 तोले चांदी कितना? अच्छा जी, अब ये बात कम अज़ कम कितना होना चाहिए? 4 तोले चांदी या उसकी कीमत, ठीक है, कम अज़ कम। और हुजूर ने कितना अपनी अज़वाज को दिया? 188 तोले चांदी। 188 तोले चांदी की कीमत जो 26 नवंबर 2024 को बनी थी 6,12,692 रुपए। और ईमान से खुदा की कसम आका जी ने किसी हाल के अंदर निकाह नहीं फरमाया, सारी मस्जिद के अंदर में हुजूर ने वो तमाम का तमाम खर्चा अपनी अज़वाज को अता फरमाया है। ये बड़े बड़े खर्चे करने की बजाय ना बच्चियों को दो यार, अल्लाह के वास्ते, उनके लिए आसानी हो जाएगी। 4 दिन सुकून से गुजार लेंगे। हाल वालों ने तुम्हें कुछ नहीं देना, वो तो अगले आधा घंटा तो बाद बैठ नहीं देंगे। पौने 10 बजे लाइटा बंद, 10 बजे धक्के मार के कर दें, चलो चलो जी हुकूमत का हुक्म आ गया, हुकूमत का हुक्म आ गया। हुकूमत के डर से तुम हालों से निकल बाहर जाते हो, अल्लाह रसूल के डर से ये काम नहीं करते। इल्ला माशाल्लाह मैंने कभी ज़िंदगी में जो है ना जी कोई ऐसा निकाह पढ़ाया हो जिसके अंदर कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए मैंने हक मेहर लिखा हो, इल्ला माशाल्लाह। वैसे लोग डरते मेरे से निकाह भी नहीं पढ़ाते। इस साल मैंने टोटल 5 निकाह पढ़ाए हैं। अब तक लोग डरते मारे मैं सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ उनके साथ। वो फिर मुझसे कहते लो जी मौलवी साहब, मिसाल के तौर पर वहाँ पर एक शेख है जी, आया खामिद ने बीवी को हक का तलाक का हक तफवीज़ कर दिया या नहीं कर दिया। जब मैं ये डिस्कस करता हूँ ना लोग कहते लो जी मौलवी दी मत मारी गई, देखो जी निकाह दे टाइम तलाक़ां दी गल कर रहे हैं, शर्म नहीं होंदी। हम तुम्हारे घर बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उल्टा हमारे ऊपर बवाल आ जाता है। हम चाहते हैं कि जो तो तुम 3 तलाकों की चबल मारते हो ना जी, 3 तलाक़ें दे दी, हुण मौलवी साहब मेहरबानी करो ना जी कोई हल कड्डो ना जी, तुहाडी मेहरबानी कोई हल कड्डो ना। इत्थे मौलवी की करे? जब मौलवी करना चाहता था उस वक्त तक तुमने उसको शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया। मौलवी साहब निकाह दे टाइम तलाक़ां दीयां गल्लां, खौफे खुदा करो, अल्लाह दा नाम लो यार। अज तो बाद तुहानूं बुलाउणा ही नहीं, तुसीं तां निकाह दे टाइम तलाक़ां दीयां गल्लां करदे हो। उस वक्त अगर बीवी को एक हक दे दिया होता तो आप 3 भी देते तो बच गए से ना, बचते हो गई सी ना। बाज़ औक़ात बंदा इतना निठल्ला निखट्टू निकल आता है, नशई शराबी निकल आता है, औरत को अज़ाब में मुब्तला कर देता है। फिर बजाय अदालतों में जाने के वो लड़की अपना हक इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती? हज़रत साहब कर सकती है ना। ये वो चीज़ें हैं क़िबला जो आम रूटीन में डिस्कस नहीं होती। तो आज के बाद आपने मोटी सी जो है वो ये नसीहत को अपने मद्देनज़र रखना है जब भी निकाह की बारी आए। अच्छा, फिर सबसे बड़ा जो मैं वहाँ पे फड्डा पड़ता है, एक तो ये हक मेहर का फड्डा पड़ता है, दूसरा तलाक का फड्डा पड़ता है, और तीसरा जो सबसे
बड़ा फड्डा पड़ता है, वो मौलवी की फीस का पड़ता है, मौलवी की फीस का पड़ता है। नच्चण वाले 50,000 दे देना है, ये ढोल धमाके कर रहे हैं उन्होंने 50,000 दे देना है, मौलवी को 5,000 देने जनाब लत्ता कमणियां। फतावा हिंदिया के अंदर 3री जिल्द में कहते हैं जी कम अज़ कम एक निकाह पढ़ाने वाले का हदिया आधा दीनार होना चाहिए, आधा दीनार होना चाहिए। दीनार सोने का होता है और एक दीनार का मौजूदा वज़न 4 ग्राम 655 मिलीग्राम और 3 खुम्स है, जैसा कि सैयदी ताजुशरिया फतावा ताजुशरिया में बयान किया। और आज के भाव से एक दीनार की तकरीबन कीमत 25,000 रुपया ये हदिया बनता है, ठीक है ना जी। और इसका निस्फ किया जाए तो 12,500 रुपया, कम अज़ कम 25,000 रुपया बनती है जी निकाह की फीस। मौलवी साहब तुहाडे कोल 4,000 लैके 5,000 लैके पढ़ा देंगे तो उन्होंने शुक्रिया अदा करो। अब ये थे वो मसाइल जो सीखने वाले थे, ज़रूरी थे। डीजे केड़ा वजह है, गाना केड़ा आया है, नचन वाली पार्टी केड़ी आई है, हाल केड़ा होया है, अल्लाह की कसम ही आपसे सवाल नहीं होंगे, रब्बे काबा की कसम ही आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये किया जाएगा बहैसियत बाप, तूने अपनी बेटी का हक में ठीक रखवाया या नहीं रखवाया। बहैसियत जिम्मेदार आपसे ये सवाल किया जाएगा, जनाब इस्लाम ने आपकी ये जिम्मेदारी लगाई थी, आपने ये जिम्मेदारी पूरी की है या नहीं की थी। ढोल वाले का सवाल तुहाडे कोल अल्लाह दी कसमें नहीं होना, हाल का सवाल तुहाडे कोल नहीं होना, 4 जो है ना जी खानों का सवाल आपसे किबला नहीं होना। आपसे ये सवाल किया जाएगा बेटी को तरबियत दी थी या नहीं दी थी, बेटे को तरबियत सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, बेटे को दीन सिखाया या नहीं सिखाया, बेटी को सिखाया या नहीं अल्लाह की कसम ये सवाल आपसे होंगे और आप इनसे भाग नहीं सकते। हक अदा आपने किया था या नहीं किया था, ये आपसे सवाल किया जाएगा। अपनी विरासत में उनका हिस्सा रखा था या नहीं रखा था, ये सवाल किया जाएगा। जो सवाल करने वाले हैं अल्लाह की कसम किबला उनकी तैयारी कोई नहीं। आज से पहले ईमान से बताना, झूठ नहीं बोलना, जान अल्लाह को देनी। आज से पहले आपको पता था कि हक महर की कम अज़ कम मिकदार कितनी होती, हुजूर ने कितना दिया अपनी अज़वाज को, हाँ जी, हाँ जी, आज से पहले आपको ये पता था, नहीं पता था ना। तो ये पूछने वाले सवाल है ना किबला, ये बातें करने वाली है ना। कम अज़ कम हक महर की कितनी मिकदार है, 4 तोले चांदी या उसकी कीमत, कम अज़ कम 4 तोले चांदी या उसकी कीमत, ठीक है जी। 3,259 रुपये 26 नवंबर 2024 का रेट है, ठीक है जी। अल्लाह तुम्हारी खैर करे। और उसके बाद 188 तोले चांदी ये हुजूर जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने अपनी अज़वाज को दी 6,12,692 रुपये आज की कीमत के लिहाज से। हक महर का एक ज़हन में रख लेना है, नंबर 1 कम अज़ कम कितना है और हुजूर ने कितना दिया। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं 6 लाख रुपए से ज़्यादा देना चाहता हूँ तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये भी जुल्म नहीं करना कि बंदा तो लड़का तो मजदूर है और उसका आप हक महर इतना रखवा रहे हो, ये भी ज़्यादती। लड़का मजदूर है, वो 1,000 रुपया दिहाड़ी कमाता है, आप कह दिए थे लिख जी 5 लाख रुपया, ये इंसानियत नहीं है, ये जहालत है। ये भी नहीं करना, मुंडा तो फैक्ट्री का मालिक है, मुंडे की तनख्वाह तो 5 लाख रुपया है, लिखो जी 5,000 लिख दो जी, 10,000 लिख दो जी। अल्लाह की कसम वो बड़े लोग तो 25, 30, 40, 50,000 हमें सदका खैरात में दे देते हैं। तुम घर में क्या लेके आ रहे हो, अपनी बीवी हम सफ़र अपना साथी लेके आ रहे हो या कोई चूड़ी चमियार नहीं लेके आ रहे हो। तो फैक्ट्री का मालिक है, चंगा भला खांदा पींदा बंदा है, तू 5-7 लाख रुपया तेरा महीने की आमदनी है, की लिख रहे हैं 5,000 रुपया, क्या लिख रहे हो, ये हक महर लिख रहे हो, ये इंसानियत है। और अल्लाह के बंदे उसको दे जिसको देने का हक है। मिरासियों के ऊपर 1 लाख रुपए की पर्ची उड़ाने से बेहतर है 1 लाख रुपए अपनी बच्ची को दो, उसका हक अदा किया जाए, वहाँ पे पूरा किया जाए। ये जितनी भी खराफात है ना किबला, इनके बारे में सवाल नहीं होगा, सवाल होगा जो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर ये बात आपको आज समझ में आ गई ना तो मेरी आज की तकरीर कामयाब हो गई। अपनी कम अज़ कम 4 तोले चांदी की कीमत, कम अज़ कम 4 तोले चांदी की कीमत
3000 रुपये है जी, 3259 रुपये, ठीक है जी। तो तकरीबन 12,500 रुपया। हाँ जी, ठहर जो मैं आपको अभी एग्जैक्ट बता देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इफरात तफरी का शिकार ना हो जाए। मैं आपको अभी पूरा अर्ज़ कर देता हूँ। भाई 3,259 रुपये, 13,036 रुपये आज के रेट के हिसाब से कम अज़ कम की ये है, और 13,000 रुपया हर कोई अदा कर देगा। ये मज़दूर आदमी के लिए 13,036 रुपये, 13,100 रुपये भी कर दोगे तभी ठीक है। 13,000 रुपया आम आदमी आराम से अदा कर सकता है आज के रेट से। किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये जी चांदी का रेट हक मेरा कम अज़ कम कितना बन रहा है? नहीं तो सुनारे तो हमारी गली गली में बैठे हुए हैं। अब वहाँ से चांदी का रेट पूछ के, 4 तोले चांदी की कीमत पूछ के, आप ये मज़दूर आदमी की मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कम अज़ कम की मिकदार में अर्ज़। बाकी हुजूर ने 188 तोले दिया, यानी इसका मतलब यह है जिसकी जितनी औकात है, हैसियत है, वो दे। को मकान दे सकता है मकान दे, को सोना दे सकता है वो सोना दे, वो और चीज़ दे सकता है और दे। जिसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक आप अदा करें। ठीक हो गया जी। अल्लाह तुम्हारी खैर करे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।